الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 19 ہے اور سورت ہماری چل رہی ہے الفرقان، اور انشاءاللہ ہم نے آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کرنا، رائٹ 52 سے سٹارٹ کرنا۔ ہم نے آیت نمبر 51 تک پڑھ لیا تھا، بلکہ 50 تک پڑھ لیا تھا، 51 سے سٹارٹ کرنا، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، اور ہم آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں سے ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 52، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں سے ایک ایک نذیر کھڑا کرتے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت ساری بستیوں کے لیے آیا ہے۔ اور کس کس بستی کے لیے آیا تھا؟ ایک تو عربوں کے لیے آیا تھا، اور کس کے لیے آیا تھا قرآن؟ سب کے لیے آیا تھا، بالکل کافۃ للناس، پوری کی پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ قرآن نازل ہوا تھا۔ تو پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے، الحمدللہ۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاد جو ہے وہ تو مدینہ میں نہیں ہوا تھا فرض، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاد کرو؟ لیکن ہمیں تو جہاد کا مطلب یہ نہیں پتا کہ ہم نے قتال کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو نمبر 1 یہ مدنی آیت ہے، مکی صورت ہے، تو مکے میں تو جہاد اور قتال کا ویسے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا مطلب قتال کے علاوہ یا جنگ کے علاوہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ویری آبویس تھنگ، ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاد کرو تو جہادی اور یہ اور وہ، اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا مطلب کوئی اور ہے۔ دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو لے کر جہاد کرو۔ اب قرآن کو لے کر کوئی یعنی کوئی ویپن ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی تیر ہے، کہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جی جہاد مطلب کوشش، ایگزیکٹلی اس کے اندر جہاد کا جو لٹرل مطلب ہے وہ کیا ہے؟ جیم ہاں دال، جس کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، سعی، کوشش کرو، یعنی قرآن کو لے کر لوگوں کے ساتھ جہاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو جہاں تک جا سکتے ہو۔ اور یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ قرآن کے ساتھ بھی جہاد ہو سکتا۔ آج کو بھی تو جہاد کہتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہی جہاد، قرآن کے ساتھ کیسے جہاد ہو سکتا؟ قرآن کی جو احکامات ہیں ان کو بالکل ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہی ہے، یعنی فرسٹ سٹیپ سے شروع کر کے لاسٹ سٹیپ تک۔ اب پہلا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے 5 حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ایمان لانا، اس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، نمبر 3 اس پہ غور و فکر کرنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور 5 ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس سب کے اندر جہاد کرنا، اور خاص طور پر جو آخری 2 ہیں، عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے جہاد کبیر۔ جہاد کبیر ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاد کبیر بھی جہادن کبیرہ۔ تو قرآن آپ، اور میرا ایک کوشچن ہمیشہ ہر ایک سے ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ آپ لوگوں کی فیملیز میں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن ترجمے سے آتا ہے ویسے جیسے کہ آنے کا حق ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ کی فیملی؟ کوئی ایک 6-8 بڑی بات ہے، 6-8 ہے، ورنہ لوگوں کے 1-2 بھی نہیں ہوتے۔ کوئی نانی دادی جو قرآن پڑھتی ہیں ان کو بھی مطلب نہیں آتا قرآن کا۔ کوئی ایسا ہے آپ میں سے کہ جو بٹھا دیں اس کو اور آپ کہیں کہ قرآن پڑھاؤ اور وہ قرآن پڑھا سکے؟ کوئی ہو آپ کی فیملی میں؟ ایک، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آپ کی فیملی میں کوئی بھی نہیں؟
آپ کی فیملی میں؟ تھوڑے سے ہے، میرے چچا کی فیملی ہے جو ماشاء اللہ بہت آگے چلے گئے، ان کی وجہ سے کافی انفلوئنس ہوا ہے تھوڑی ہماری فیملی، ہاں، لیکن اوور آل بہت کم ہے. اوور آل بہت کم ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس قوم کا کیا حشر ہوگا کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو اور اس کتاب کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے. وہی تھوڑی بہت جو ادھر سے کوئی چیز لی اور ادھر سے کوئی چیز لی، یہاں سے کچھ سنا اور وہاں سے کچھ سنا، اور جناب پورا کوئی یوٹیوب کا لیکچر سنا، کوئی واٹس ایپ کی پوسٹنگ آ گئی اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، اور پوری کتاب کو ہم نے نہ کبھی پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی. مسلمانوں کا حال بالکل وہی ہے. میں پہلے بھی اس کی اگزامپل دے چکی ہوں کہ 4 اندھے تھے، ان کو ایک ہاتھی کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ بتاؤ جی انہوں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اب انہوں نے ہاتھی کو آبزرو کیا، اور انہوں نے یعنی پورا ہاتھی انہوں نے آبزرو نہیں کیا، وہ جہاں کھڑے تھے انہوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگا کے دیکھا، اور بعد میں ان سے پوچھا گیا جی ہاں جی ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم تھی اس نے کہا جی ہاتھی تو بڑا ہی نرم و ملائم اور لمبا سا سانپ کی طرح ہوتا ہے. اور سوچیں ہاتھی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، اور جس کے ہاتھ لگا تھا ہاتھی کی سونڈ کے اوپر، اس نے کہا وہ تو کوئی بڑی فلیکسیبل سی جو ہے وہ لیکن موٹی سی، اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی سوراخ بھی ہوتے ہیں، وہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے. اور جس کے ہاتھ میں ٹرنک لگا تھا، جس کے ہاتھ پہ ٹرنک آیا تھا، اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے وہ تو بالکل درخت کی طرح ہوتا ہے. کسی کے پاس ہاتھی کی جو ٹانگ آئی تھی، آپ سوچیں، اس نے ایک اور شکل بتائی کہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نے جو بیچ میں سے پک اینڈ چوز کی ہوئی ہیں نا چیزیں قرآن کی اور اسلام کی، ہم بھی ہاتھی بیچارے کی طرح اسلام کا حال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے فرقے اتنے زیادہ ہیں، اسی لیے گمراہی، اتنی جہالت، اور اس کا انجام کیا ہے کہ آج دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایک تحریک چلنی چاہیے، ایک موومنٹ ہونی چاہیے کہ جس میں لوگ کم بیک ٹو قرآن. کم از کم یقین کریں کہ دس از بیسک نیسیسٹی، بیسک ریکوائرمنٹ آف ایوری مسلم، کہ اسے قرآن میں کم از کم اسے ایک دفعہ جو ہے نا ترجمہ اور تفسیر سے گزرنا چاہیے. جہاں کوئی اسلامک اسکول ہو، جہاں کہیں اسلامی ملک ہیں، وہاں پہ قرآن کی تعلیم کو لازمی کرنا چاہیے. ہم دیکھیں اسلامی ملک میں رہتے تھے، ہمارے اسکولوں میں ہمیں کوئی قرآن پڑھانے کا کانسیپٹ تھا، ہمیں بھی وہی ہاتھی کی ٹانگ کی طرح اسلامک اسٹڈیز پڑھائی گئی کہ نہیں؟ کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ یہاں سے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل قرآن کیا ہے. یہ قرآن کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے نا، یقین کریں یہی ہم اس کی آج اس کا خمیازہ بھگت رہے. سوچنا چاہیے کہ ہماری فیملیز میں تو اگر اللہ نے ہمیں کچھ توفیق یا تھوڑا سا ہمارا دماغ کھولا ہے تو ہمیں کم از کم زندگی میں کوئی تھوڑا ٹائم نکال کے قرآن کو دینا چاہیے اور قرآن سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. ورنہ ہم کون ہیں دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے والے اگر ہم نے خود بھی قرآن. تو آپ مجھے بتا دیں گے اس آیت کا اس کے علاوہ بھی کوئی مطلب ہے؟ آپ لوگ یہاں قرآن سیکھنے آئے ہیں نا، قرآن پڑھنے آئے ہیں، یہ آیت اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مطلب ہے، اور اگر اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر آپ پر کیا فرض بنتا ہے؟ قرآن سمجھیں، کم از کم قرآن سمجھیں، کم از کم بیسک ریکوائرمنٹ کہ ایک دفعہ زندگی میں قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سے ضرور گزریں. قرآن کو سمجھیں کیا قرآن کہتا ہے. اس کے بعد ایک موومنٹ ہو اپنے فیملیز میں، بیکاز دس از دا بک دیٹ ہیز بین گیون ٹو اس ایز اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ ہاؤ کوڈ وی اگنور اٹ لائک دس، اینڈ ہاؤ مچ لانگر آر وی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ہمیں واپس قرآن کی طرف آنا پڑے گا اگر ہمیں زمانے میں عزت چاہیے، اپنا وقار چاہیے، اگر ہمیں زندگی میں خوشیاں اور خوش نصیبی بھی چاہیے. یہ قرآن کو جو پک اینڈ چوز ہم نے کر لیا نا جو پوسٹنگز اور یوٹیوب لیکچرز کے اوپر، دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ گڈ. قرآن کی فریاد ایک ماہر القادری ہمارے ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے جو لکھی ہے یقین کریں بڑی دل کو لگتی ہے جا کے. وہ کہتے ہیں قرآن کی فریاد، یہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایک مسجد میں گئے، بھری ہوئی مسجد تھی، رمضان کا مہینہ تھا، تراویاں ہو رہی تھیں اور مولانا صاحب تراویاں پڑھا رہے تھے اور پیچھے مولانا صاحب بھی رو رہے تھے اور اگلی صف میں جو ہے وہ باریش داڑھی والے لوگ تھے وہ بھی رو رہے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی اور کیا ہنگامہ اور ہجوم اور رونق تھی، سبحان اللہ. تو وہ کچھ امریکنز تھے، وہ گئے، انہوں نے جناب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عورتوں کے پاس گئے، آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ میں آ رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں. انہوں نے کہا چلو اگلی صف میں دیکھتے ہیں جو لوگ اتنا ماشاءاللہ رو رہے تھے، آنسو گر رہے تھے. وہ گئے، انہوں نے پوچھا جی آپ کو کچھ سمجھ میں، لمبی لمبی داڑیاں، کچھ سمجھ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں.
جو ماشاءاللہ اس طرح انہماک سے پڑھا رہے تھے, اتنی لمبی تراویحیں پڑھائی ہیں, غلطی نہیں کی. انہوں نے امام صاحب سے پوچھا جی آپ جو پڑھا رہے تھے آپ کو کچھ پتہ ہے آپ کیا پڑھا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا پڑھا رہے تھے. یہ غور کرنے کی بات ہے. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں دیر از اے ریزن فار دیٹ. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی امت کو اٹھا کر اتنی پستی میں پھینک دیتے جہاں آج ہم ہیں. یا کم از کم کچھ تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. ہمارے خاندانوں میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جن کو قرآن آتا ہو. اصل تو بات یہ کہ اتنی جہالت ہے کہ سورہ فاتحہ کے مطلب بھی نہیں آتا. امام کو بھی سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں آتا. ایون جو حفظ بھی کرتے ہیں نا, وہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ بھی جو ہے نا بالکل نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. مطلب امام کو اگر سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں آتا, کچھ کو آتا بھی ہے, ایسا میں نہیں کہہ رہی. اور یہاں پر الحمدللہ سیکھا بھی ہوا ہے. میجورٹی کو آپ پاکستان میں چلے جائیں اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور اماموں کو یقین کریں سورہ فاتحہ کا مطلب بھی نہیں آتا ہوگا. کئی مسجدوں میں ایسا ہوگا اور بھی جگہوں پہ ایسا ہی. تو کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں. طوطے نہیں ہوتے, ان کو آپ کچھ سکھا دیتے ہیں جی الحمدللہ بولو, اور جو گزرتا ہے بولتے ہیں الحمدللہ واہ جی واہ بڑا اچھا سکھایا, لیکن طوطے کو پتا ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. جس طرح کہ طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں. سبحان اللہ, مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ ہے قرآن کی فریاد, سبحان اللہ, جو قرآن کر رہا ہے. اور ماہر القادری ہم نے بتائی. اور واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, ہمیں سوچنا چاہیے دیر از اے ٹائم, اور کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ وقت آئے گا ہی کہ جب یہ امت اٹھے گی. اور ہماری یہی دعوت ہے کہ قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھو اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ, ساری دنیا کو دعوت دو اس کی. یہ قرآن ہے, پوری دنیا کے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. وی چیلنج دیٹ. پوری دنیا جو آج خودکشیوں کی لمبی لسٹ لگ رہی ہے, اور لوگوں کے ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اور ایڈکشن بڑھ رہی ہے, اور طلاقیں بڑھ رہی ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں. ہمارا چیلنج ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا سلوشن موجود. لیکن ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم خود ہی اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کافروں کی بات ہرگز نہ مانو, اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کر رکھا ہے, وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کر رکھا ہے. ایک لذیذ اور شیریں ہے, دوسرا تلخ و شور یا شور, آئی ڈونٹ نو اس کو, شور یعنی سالٹی ہے. ایک جو ہے وہ سویٹ ہے, ایک سالٹی ہے, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یہ دس از اے ویری بیوٹیفل فینومینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کی طرف اور اپنی آیات کی طرف, آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانی. اپنی نشانیوں کی طرف ہمارا دھیان ڈال کر کہتے ہیں کہ دیکھو میری طرف اور آؤ اور مجھے پکارو اور مجھے پہچانو. ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی جو ہے وہ دریاؤں کا آپس میں ملنا ہے. دریاؤں کا آپس میں ملنا ہے, اس کو کہتے ہیں کانفلوئنس. دنیا میں یہ جو ایک بہت بڑا ایک فینومینا ہے کہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ملتے نہیں, ملنے کے باوجود بھی وہ ملتے نہیں ہیں. یعنی آپس میں کچھ تھوڑا پانی ان کا ارد گرد آپس میں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ انہیں باہر سے دیکھیں یا دور سے دیکھیں یا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مختلف رنگ جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر, ایون پاکستان میں بھی کتنی جگہوں پر ہے جہاں پہ پتہ نہیں دریائے سندھ اور پتہ نہیں کون سا دریا ملتا ہے. اگر آپ اسے کھڑے ہو کے دیکھیں, اور یہ میرا خیال ہے اٹک کے پاس ایک جگہ ہے, اٹک کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کے آپ کو ایک براؤنش ہے اور ایک زیادہ بلوئش ہے وہ آپس میں ملتے ہوئے. دنیا میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کے درمیان کیا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, لیکن وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں, کوئی چیز ہے جو انہیں روکے ہوئے. اور سائنس نے اس کی بڑی یعنی ایکسپلیشن دی ہے کہ بیکاز آف دا ڈفرینس آف دا ڈینسٹی, بیکاز آف دا ڈفرینس آف دا ٹیمپریچر وہ آپس میں نہیں ملتے. اور ظاہر ہے اللہ نے دنیا میں جو معجزے کرنے اس کی کوئی ایکسپلیشن یا کوئی اس کی ریزن تو ہوتی ہے, لیکن اصل وجہ کیا ہے, اللہ نے ان کو روک دیا. لیکن دنیا میں 11 بڑے مقامات ہیں جہاں پہ بہت بڑی ہیوج باڈی آف واٹر آپس میں ملتی ہیں اور ملتی نہیں ہیں. اور اس میں سے ایک تو ہماری برٹش کولمبیا کینیڈا میں ہی الحمدللہ, 2 امریکہ میں ہے, ایک جرمنی میں ہے, اور بھی انڈیا بہت ساری جگہوں پہ. لیکن جو سب سے خوبصورت ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ میں, وہ سوئٹزرلینڈ. آپ جا کے اس کی تصویریں دیکھیں,
سبحان اللہ, اٹس جسٹ مائنڈ بلوئنگ. اتنا خوبصورت لگتے ہیں نا کہ ایک بالکل گرین, جیسے نہیں ٹرکوائز کلر نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے وہ اسی طرح بلو اور گرین کے ملنے سے بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک چائنا میں بھی ہے, لیکن سوئٹزرلینڈ والا جو ہے دیٹ از سو بیوٹیفل. تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, اسے پہچاننا چاہیے. اور اس میں ایک گرین اور ایک بلو ہے نا. جی جی, گرین اینڈ بلو. جی جی, بہت جگہ پہ جیسے چائنا میں نا, تو وہ ایک ڈارک براؤن ہے اور دوسرا بلو ہے. وہ اتنا حسین نہیں لگتا, اتنا خوبصورت نہیں لگتا. ایک یہ میرے خیال ہے جو ادھر ہے امریکہ میں جو ہے, میرے خیال ہے کس جگہ پہ, مسسپی میں ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور ایک جو ہے, یہ سارے میں نے دیکھے نہیں ہوئے, جسٹ ڈن مائی ریسرچ. ہم نے جب سورہ رحمان پڑھی تھی تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ برزخ اللہ بینہم, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے درمیان میں ان کے ایک کی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر میں نے پوری سبحان اللہ ریسرچ کی تھی, بچیوں کو ویڈیوز بھی دکھائی تھیں اور تصویریں, تب پتہ چلا تھا کہ اٹس جسٹ امیزنگ فینومینا. سبحان اللہ. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اس نے نسب اور سارے اکٹھے بولیں سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس بری ملی, اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو بری ملی. ایسا ہر ایک کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بہت ہی آئی نو کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان سسرال کو نا ایکسیپٹ کرنے سے گھبراتا ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ فنومینا ہے, صرف ہمارے دیسیوں میں نہیں ہے یہ مسئلہ کہ جناب ہمیں کو دیسی ساسیں بری ہوتی ہیں یا دیسی بہویں بری ہوتی ہیں. یہاں پر نا ایک پلانٹ ہے, اور وہ اتنا یوں سرکل یوں کر کے بنا ہوا ہے گول گول, اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں, اور اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ٹنگ آف مدر ان لا. ٹنگ آف مدر ان لا, آنیسٹلی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ سسرال جو ہوتے ہیں ایک آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہوتے ہیں, ایک آزمائش بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ رشتے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سب کے سسرال کو ان سے راضی رکھے. جو روٹے ہیں, جو بچھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ملائے. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے خوش کپل کون سا تھا؟ دا موسٹ ہیپیسٹ کپل ان دا ورلڈ, آدم علیہ السلام, کیونکہ سسرال نہیں تھا ان کا. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان, اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے. اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اور پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ہم اس کی آیت سجدہ, ہم اس کی سجدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار بنے. رحمان کے اصلی بندے, اب یہاں پہ جو ہے عباد الرحمان کی ڈیٹیل ہے, بہت ہی خوبصورت یہ رکوع ہے قرآن کے اندر. اٹس اے پیراگراف وچ از ویری ویری انٹرسٹنگ, جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہی وا عباد اللہ الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمان کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کے بندے کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ رحمان کے بندے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں سبھی, اللہ کے بندے ہیں سبھی, لیکن رحمان کے بندے کیسے؟ یعنی اللہ ہی وہ رحمان بھی اور رحمان اللہ ہی ہے, تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت ایگزیکٹلی, ان کے اوپر خاص رحمت ہے. اللہ تو اللہ سب کا رب ہے, وہ کافروں کا بھی ہے, مشرکوں کا, منافقوں کا اور گنہگاروں کا اور نافرمانوں کا بھی ہے, لیکن رحمان کن کے لیے ہے؟ وہ ان کے لیے ہے جو یہ بندے ہیں. اور یہ کون سی 10 خصوصیات ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ ساری خصوصیات ہمارے اندر پیدا کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم, اور ہم اس دنیا میں عباد الرحمان بن کے چلیں. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ہون کہتے ہیں نرمی کو, کسی چیز جو ہلکی ہوتی ہے نا, نرم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں. اب نرم چال کیسی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے اکڑ والی چال, جس میں انسان بڑا اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے ایونچولی انسانوں کا کب نکل آتا ہے.
ویسے کب جو ہے وہ نہ بھی اکڑ کے چلیں تب بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے، وہ ہمارے پوسچر کی وجہ سے ہوتا ہے. سو یو بیٹر ٹیک کیئر آف یور پوسچر. اسپیشلی کچھ لوگ ایسے ان کو بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور بڑی جلدی وہ، شاید بڑھاپے میں سب کا ہی کب نکل آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم زمین میں اکڑ کے چلے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، سبحان اللہ. لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ سیدھا رہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایز اے سولجر کھڑا ہونا چاہیے انسان کو. اپنی کندھے اسٹریٹ ہونے چاہیے، کمر سیدھی ہونی چاہیے. اسی طرح جب آپ رکوع میں جائیں تو پھر بھی کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے. دیز آر دا تھنگز دیٹ یو کین فوکس ایون ان نماز. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کو بڑے ہمارا گڈ لکنگ پوسچر ہو جائے سب کچھ. تو زمین پر وہ نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے. اور انسان کی چال دیکھ کر جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی بتائی جا سکتی، کیونکہ چال دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیٹ پرسن از ویری کانفیڈنٹ. اور آپ کی چال کہہ دیتی ہے ڈونٹ کم نیئر می، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اکڑ کے چلیں. زمین میں کانفیڈنس سے چلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال پتہ کیسی تھی؟ جیسے وہ اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں، قدم جما کے چلتے تھے، سیدھا چلتے تھے، قدم جما کے چلتے تھے. اور ایک بڑے مزے کی بات ان کے بارے میں مشہور ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم ان کی چال سے چال ملا کے نہیں، یعنی ہم ان کو وی کوڈ ناٹ جسٹ کیپ اپ ود ہم، وی کوڈ ناٹ کیپ اپ ود ہم. ہم وہ اتنا تیز چلتے تھے لیکن دوڑتے نہیں تھے، لیکن ان کی چال یعنی جمے ہوئے قدم ہوتے تھے اور قدم بڑے اٹھاتے تھے. ایک بڑی امپریسو سی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ جس کو عزت دینی ہوتی تھی تو ہمیشہ اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے چلا کرتے تھے. اور یہ بھی ہمارا ایک دین کا ادب ہے کہ آپ بڑوں کے آگے آگے نہ چلیں، ان کے ساتھ چلیں یا ان کے پیچھے چلیں. سبحان اللہ، ایک قدم پیچھے رہیں تو بہتر ہے. یا یہ کہ آپ نے کبھی آپ نے کپلس کو دیکھا ہوگا، میاں وہ دور جا رہا ہوتا ہے، بیوی بیچاری وہ پیچھے جا رہی تھی. ہمیں جس کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی تھوڑا تیز چلتا ہے تو تیز چل لے، اور کوئی آہستہ چلتا ہے تو آہستہ چلتے. تو کون ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کو منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم پر سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، کسی سے آرگیومنٹ نہیں کرتے. بات کرتے ہیں تو حق سے، علم سے، نالج سے کرتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسرے کے پاس بیچارے کے پاس نالج نہیں ہے یا وہ بے وجہ کی بول رہا ہے یا ایون ہے بھی نالج، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آرگیومنٹ کر رہا ہے تو ہے جاہل وہ. تو وہ آگے سے اس کو کہتے ہیں، یوں نہیں کہتے کہ اچھا جی آپ تو بڑے جاہل ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن نے کہا ہوا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ نہیں کہتے جو یعنی کوئی بھلے طریقے سے. سلامہ کا مطلب ایگزیکٹ یہاں پر نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ بھلے طریقے سے سلامتی کے ساتھ، محبت اور عزت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاتے ہیں. کوئی جھگڑا کر کے کہ نہیں تم تو میری بات ہی نہیں سنتے. اور آپ یقین کریں کہ بحث و مباحثہ نا انسان کے اندر کی بہت برائیاں لے کر باہر آ جاتا ہے. اس لیے ان سے بڑا بچنا چاہیے اور شروع میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو معاملہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اگلے بندے کی ٹون کیا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعی علم کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی کر لینی چاہیے ان سے بات. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. اور زیادہ میجورٹی آف دا آرگیومنٹس آر اپون دس. تو ان سے آپ کو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن لڑائی پہ بات نہیں ختم کرنی چاہیے. آرگیومنٹس کے بارے میں تو سب سے مشہور بات یہ ہے کہ ڈو ناٹ ون دا بیٹل ٹو لوز دا وار. آپ آرگیومنٹ میں تو جیت جاتے ہیں لیکن اس بندے سے ساری زندگی لیے آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے اور اس کا بھی دل خراب ہو جاتا ہے. تو قالوا سلاما، بہتری طریقے سے الگ ہو جائیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. سبحان اللہ، رمضان کی راتیں ہیں اور بہت ہی تھوڑی رہ گئی ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ یہ رمضان کی راتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح تہجد کے لیے اٹھنا ہے اور یا کس طرح کم از کم یعنی آپ کو کم از کم رمضان میں تہجد پڑھنی چاہیے یا پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک بار یا چھٹی والے دن یا ویکینڈز پہ، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی اس کو عادت بنانا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دعا ہو، کوئی مصیبت آ جائے زندگی میں، تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں اور اللہ کو پکاریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو کہا ہم نے دعا مانگی ہے. میں نے پہلے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر جو ہے وہ عادی بنا دے. سجدہ و قیامہ، اور وہ سجدے اور قیام میں رہتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ نمبر 4، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی مستقر کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ دعا ہے، اس کو یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اور اس کو مانگا کریں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اب بڑی عجیب بات یہی ہے کہ اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ایون ان کی چال تک اتنی نرم ہے، لوگوں سے نہیں لڑتے، راتوں کو کھڑے ہو کر یعنی سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا.
اور جو لوگ دنیا میں بے خوف ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں اور جنہیں پرواہ نہیں ہوتی نمازوں کی بھی، وہ نہیں عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے، وہ ان کو لگتا ہے نہیں ہم بخشے بخشائیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، اگلا ان کی صفت کیا ہے، 5ویں، وہ نہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. نہ وہ بخل کرتے ہیں، جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں اور ہاتھوں کو نہیں روکتے، اور نہ وہ اتنے اسراف کرنے والے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہی خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ وہ جیسے اسلام ہمارا ہے ہی کیا ہے، بیلنسڈ دین ہے ہمارا، بیلنس دین ہے ہر چیز کے اوپر، تو اس میں خرچ کرنے میں بھی وہ ہیں جو وہ بیلنسڈ ہوتے ہیں. نمبر 6، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. نمبر 7، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگے. توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں، الا من تابہ، وہ توبہ کرے سچے دل سے، ریگریٹ ہو، ریمورس ہو اس کے دل میں، وہ آمنا، اور پھر وہ ایمان لائے اس کے اوپر، یعنی کہ وہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا، وہ عامل صالحن، عامل عملا صالحن، پھر وہ اس کو نمبر 1 اس کی اگر کوئی اس کی یعنی خمیازہ ہے تو وہ بھگتے، یا اس کو اگر کوئی اس میں یعنی اگر وہ اس کے اندر کوئی کفارہ دے سکے تو اس کو پورا کرے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے، کسی کا حق مارا ہے تو حق دے، یا جو بھی غلط کام کیا ہے اس کو وہ فلفل کرے جا کے، اور پھر آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اپنے پورے کا پورا عمل بدل. اور توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اور مختلف حدیث میں سے مختلف اس کی یعنی تفاصیل ملتی ہیں، ہم اس کو ملا کے میں آپ کو اس کی جس سناتی ہوں، اس کا مفہوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ، بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کا سارا سامان جو زیست ہے، یعنی اس کی زندگی کی ساری اس کی جو بھی ہے، اس کا پانی، کھانا پینا، اس کے جتنا لمبا سفر ہے صحرا کا، تو سب کچھ اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے. اب وہ جا رہا ہے صحرا کے اندر، اور آپ امیجن کریں کہ صحرا جو ہوتے ہیں وہ کئی 100 ہزاروں کے میلوں پر ہوتے ہیں، کئی 100 میل کے اوپر ہوتے ہیں، اور کوئی نہ پانی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جانور، نہ پرندہ. تو وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، تو جب اس کا وقت آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کے سونے کا، تو وہ اپنے اونٹ سے اترتا ہے اور وہ لیٹتا ہے اور ایک جگہ پہ لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ وہاں پر نہیں ہوتا، اور وہ دوڑتا ہے، ہر طرف بھاگتا ہے، اور اس کا اونٹ اس کو نہیں ملتا، اور وہ دوڑ کے اور ڈھونڈ کے آخر وہ تھک ہار کر گر جاتا ہے زمین پر، اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. یعنی اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے نہیں بچنا، اگر میرے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، اور میرے پاس کوئی سامان سفر ہے تو میں کیسے جاؤں گا. تو وہ گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر جاتا ہے. تو جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے. تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی، دس از اے بیوٹیفل انالوجی، بیوٹیفل، اتنی خوبصورت انالوجی. ہم نے تو نہ کبھی صحراؤں کے سفر کیے، نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے کل سامان زندگی جو ہے وہ کسی ایک چیز پر لگا ہو، لیکن آپ اس بندے کی زندگی امیجن کر سکتے ہیں، اس کی خوشی امیجن کر سکتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی ایک اونٹ کے اوپر بیسڈ ہو، ایک اونٹ کے اوپر لگی ہو، اور وہ اونٹ اسے کھونے کے بعد مل جائے تو جتنی اس کو خوشی ہوگی. یہاں تک کہ وہ پکار اٹھتا ہے، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا اس طرح کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، آج سے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی سمجھ میں آئی ہے؟ اس کے منہ سے باتیں غلط نکلنے لگ جاتی ہیں، اتنا وہ خوش ہوتا ہے. اتنا ہی خوش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے. لیکن ہماری توبہ بھی پتہ کیسی ہوتی ہے، ہم آنیسٹلی اسپیکنگ، ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا توبہ کرنے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے کیا معاف کر دے، ویسے ایسا تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے. لیکن چلیں آپ کو پسند ہے تو آپ توبہ کریں. یقین کریں اگر کبھی ہمارے عمل ہمیں کھول کے دکھائے جائیں نا دن رات کے، ہم اپنی شکل شیشے میں دیکھنے کے قابل نہ رہیں. یہ اللہ ہی ہیں جو پھر بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہم پلٹیں اور کب ہم اس سے توبہ کریں اور وہ پھر ہمیں معاف کر دیں. آخری سانس تک اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے. اور نمبر 8، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف لوگوں کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں. جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے مطلب یہ کہ کسی بھی جو ایسی چیز جو کہ فالس ہے اس کے سپورٹر نہیں ہوتے. وہ
اور اس میں ظاہر ہے کہ جھوٹی گواہی سے لے کر کوئی بھی ایسی چیز جو دنیا میں جھوٹ چل رہی ہے اور اس کو یعنی چاہے اس کو آپ کانشیسلی پروموٹ کر رہے ہوں یا انکانشیسلی پروموٹ کر رہے ہوں، لوگ پروموٹ کر رہے ہوں، آپ اس کے اندر ذرا بھی اپنا حصہ نہیں ڈالتے، ذرا بھی اپنا حصہ نہیں ڈالتے. ہم جو کچھ اپنی یہ اب تو سوچیں کہ ہمارے جو گناہوں کے ویپنز ہیں نا جن سے ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری اسکرینوں پہ لگے ہوئے. کبھی ایک زمانہ تھا گناہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا، آج گناہ کرنا بڑا آسان ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو پوسٹ، ہم اپنا اعمال نامہ نا خود روز لکھتے ہیں، ہم خود اس میں پوسٹنگ بھیجتے ہیں، ہم خود اس میں جو ہے وہ لا کے چیزیں ایڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اعمال نامہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری فیس بک کھولیں گے قیامت والے دن اور جو ہے وہ سامنے میرا اعمال نامہ لکھا ہوگا. ہر وہ پوسٹنگ جو آپ بغیر ریسرچ کے اور بغیر اس کی تصدیق کے اس کو آگے بھیجتے ہیں وہ بھی آپ کے اعمال ناموں میں لکھی جاتی ہے. تو وہ گناہوں کے سپورٹر نہیں بنتے کانشیسلی یا انکانشیسلی. اور کیا ہوتا ہے جب کسی لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو کھڑے ہو کے اسے گالیاں یا استغفر اللہ نہیں کہنا شروع ہو جاتے بلکہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، منع کرنا ہمارا فرض ہے جہاں تک کہ ہماری کیپیسٹی ہو، لیکن وہ اس کے حصے دار نہیں بن جاتے. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے نمبر 10 تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے میں کہاں کمی ہے جو میں آج تک ایسی نہیں بن سکی. جو نیک بننے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے. سچ میں علامہ اقبال کی وہ جو ایک نظم ہے جس کو ہم اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، جو دعا ہے، یعنی ہم نے کبھی اس کی عزت ہی نہیں کی، شاید ساری زندگی پڑھی. ہمارے اسکول میں تو اسمبلی میں وہ روز پڑھائی جاتی یا ہر کسی بھی دن پڑھائی جاتی تھی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اتنی خوبصورت ہے، یقین کریں اتنی جامع دعا ہے وہ کہ اٹس امیزنگ. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کبھی غور کیا آپ نے کہ دعا کتنی خوبصورت ہے؟ تب سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میری وجہ سے دنیا میں اجالا ہو جائے. اندھے بہرے بن کے نہیں گزرتے ہیں بلکہ وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ میرے میں کہاں کمی رہ گئی کہ میں نیک نہیں بن سکی آج تک. بہت تھوڑے دن رہ گئے رمضان کے. 2019 کا رمضان گزر رہا ہے. آپ نے جو وعدے اللہ سے کیے تھے، جو ارادے دل میں باندھے تھے، کہاں تک ان پہ آپ پہنچ چکی؟ اپنے آپ سے پوچھیں اور لکھیں، اس کی کوئی لسٹ بنائیں اور کہاں تک رہ گیا ہے، اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں. اب آخری جو 10 راتیں آ رہی ہیں ان کو ضائع نہ کریں. یہی اپنی زندگی بدلنے کا موسم ہے. اور وہ دعا مانگتے ہیں. اب یہ اگلی دعا بہت بہت خوبصورت ہے اور یہ سب کو آنی چاہیے. آئی جسٹ کی ناٹ ایمفسائز انف آن دس دعا کہ یہ دعا جادو کی دعا ہے. یہ سب کو آنی چاہیے، میریڈ ان میریڈ، جو سنگل ہوں، جو کپل میں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یقین کریں کہ آپ اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جتنی بھی ڈیٹیل دعا مانگیں نا، شوہر کے لیے آپ کیا دعا مانگ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے، یا میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے، یا وہ میری عزت کرنے لگے. بچوں کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، انہیں دنیا میں بھی آگے بڑھا دے، انہیں آخرت میں بھی آگے بڑھا، انہیں دین اور دنیا کی خوشیاں دے، اور انہیں یہ دے وہ دے. یہ دعا اس کے اندر سب کچھ ہے کہ انہیں کیا بنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ اعین، جو آپ نے مانگا ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. جو ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، اللہ وہ سب دور کر کے انہیں واقعی ایسا بندہ بنا دے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے واقعی ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اترے، ان کو دیکھ کے ہمارے دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائیں. نہ یہ کہ ہم سوچتے رہیں کہ ہائے کاش ہمارا بچہ یہ کر لیتا، کاش ہماری بیٹی ایسی ہوتی، کاش ہمارا بیٹا یوں کر لیتا. بہت بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور اس دعا کو ہم لوگوں کو روز مانگنا چاہیے. جیسے وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ دعا ہے نا، اسی طرح یہ دعا بھی ہمیں روز مانگنی چاہیے. اللہم ساتھ لگا لیں آپ، اور اگر نہ بھی لگائیں نا تو پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہتر یہ کہ لگا لیں، تب تو کوئی یعنی اس میں رہ ہی نہیں جائے گا نا آرگیومنٹ. لیکن اگر نہ بھی لگائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن جو ہے وہ سجدے اور رکوع میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی قرآن کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بڑی چھوٹی سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی اس حدیث کے بعد کہ بھائی اگر قرآن جو ہے وہ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ساتھ اللہم لگا لیں، اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ ہاتھ کھڑا کریں.
جن کو نہیں آتی وہ پلیز اس دعا کو یاد کریں پلیز، اور بہت چھوٹی سی دعا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل اپنی منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، سبحان اللہ، آداب و تسلیمات سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ 10 باتیں یقین کریں، صرف 10 کتنی کو بڑی باتیں، کوئی بڑی باتیں نہیں، یہ اپنے اندر ڈال لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ان پہ غور و فکر کریں، گھر جا کے بھی ان کو پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اگر یہ آپ میں آ جاتی ہیں تو آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گی کہ جن کا بلند مقام ہوگا قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ، اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، یعنی ٹھہرنے کی جگہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ الشعراء مکی صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے، یہ مکے کے انیشل یا متوسط دور میں آئی ہے، کچھ اس کی آیتیں جو ہیں وہ شروع میں بھی آئی ہیں، انشاءاللہ وہ آیت آئے گی تو میں بتاؤں گی کہ کون سی، اور کچھ جو ہے وہ متوسط درمیانے دور میں آئی ہیں۔ اور اس صورت کی بہت ہی خوبصورت ریدمک ریسائٹیشن ہے، بہت ہی پیاری ریسائٹیشن ہے اس صورت۔ اگر آپ اچھے قاری کی آواز میں سنیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل پہ یہ صورت اثر نہ کرے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہی اس کی پوری یعنی قافیہ اور ردیف جو ہے نا وہ یہی چلتا ہے اس صورت میں، اور اتنا خوبصورت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی، قرآن شعر نہیں ہے، قرآن از ناٹ اے پوئٹری، اور سورہ شعراء میں تو ہے ہی، اینڈ میں چل کے ہم شاعروں کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ قرآن از ناٹ اے پوئٹری، لیکن اس قدر خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا، یعنی اس کی اٹھان ہے قرآن کی، جس یعنی نہ ہی یہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے، there is something in middle جو اتنا خوبصورت ہے کہ دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری بھی کرتا ہے، لیکن ان کی جو ایگزیکٹ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں نا 1 2 3 4 ان کو پورا نہیں بھی کرتا۔ اور خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ شاعری نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے۔ وما علمناہ، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی یہ آپ کے لائق ہے کہ آپ شعر کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت بلند و بالا اور عرفہ تھی کہ وہ کوئی شاعر ہوتے، وہ کوئی شعر کہتے، کیونکہ شاعر جو ہیں سبحان اللہ میجورٹی آف دا شعراء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں بتائیں گے کہ وہ تو ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں، لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر نہیں آتا تھا سوائے ایک شعر کے جو وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب مسجد نبی کی بھی تعمیر ہو رہی تھی اور غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھود رہے تھے، تو اس زمانے میں وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ اس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو مہاجر اور انصار ہیں ان کو وہ کہتے تھے لا عیش الا العیش الآخرہ واغفر انصارا والمہاجرہ، یہ ایک شعر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے تو انہوں نے شعر پڑھا جو کہ غلط پڑھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے بھی کافی شعر جو غلط پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے، اور شعراء کی قبریں جو ہیں وہ بھی سکون سے رہیں کہ وہ بھی نہ تڑپتے ہوں وہاں، جو بھی میں نے بیچ میں غلط پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے۔ اور ظاہر ہے کہ مقصد کیا ہوتا ہے، وہ پوائنٹ اکراس پہنچانا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعر غلط پڑھا، تو اس وقت جو ہیں وہ حضرت ابوبکر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ تمہارے قابل ہے، تو آپ کو واقعی شعر نہیں آتا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے شاعر تھے، حضرت عائشہ شاعرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی شاعر تھے، خود حسان بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ شعر پڑھو، اور سنا کرتے تھے اور اس پہ تعریف کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں آتا تھا اور نہ قرآن شاعری ہے، لیکن اس قدر خوبصورت ریدمک اس کی ریسائٹیشن ہے کہ اٹس امیزنگ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں جس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست ہے اور رحیم ہے۔ انہیں اس وقت اب آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ سے نہایت محبت تھی، خاص طور پہ ان کا قصہ ہمارے سامنے 143 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ جب بھی آپ پڑھیں نا نیا لطف آتا ہے،
اور نئی بات ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ جب کہانی پہلی دفعہ شروع کی تھی نا پوری کہانی ہم نے پہلے ہی سنا دی آپ کو, لیکن پوری کہانی جو ہے وہ قرآن میں پھیلی ہوئی ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں, کچھ جگہوں پہ ان کا بچپن ہائی لائٹ ہوا ہے کہ کیسے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہاں پہ کیا حالات تھے. کچھ جگہوں پر ہے کہ پھر وہ جب جوان ہوئے, حضرت فرعون کے گھر پہ جوان ہو رہے تھے تو کیا ہوا. کچھ جگہوں پہ کہاں ہائی لائٹ ہے کہ پھر جب انہوں نے بندے کو قتل کیا, پھر کہاں پہ ہائی لائٹ ہے کہ جب مدین میں وہ تھے, پھر جب وہ واپس فرعون کے دربار میں آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں فلسطین میں جاتے ہیں, پھر ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا حالات گزرے. لمبی سٹوری اور قرآن میں مختلف پیسز میں جو ہے وہ ایک پزل کی شکل میں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی امیزنگ. اچھا جی, تو انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا, ظالم قوم کے پاس جا, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا, اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں, اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یقین کریں کہ ہماری ابھی نا دورہ قرآن کرانے سے پہلے ایک نا سسٹرز کی پوری جن لوگوں نے دورہ قرآن کرانا تھا نا ان سب کی ٹریننگ ہوئی ہے. تقریباً کوئی کتنے تھے ہمارے, کوئی 8 یا 10 پورے سیشن تھے, 2.5 گھنٹے کے, وہ ہم نے سننے تھے. اس کے بعد کوشچن آنسرز تھے, اس کے اندر آپ کو یعنی بتانا تھا کہ آپ نے کیا سیکھا, اور بہت اٹ واز این ایکسٹینسو ٹریننگ الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ میں نے بھی کی تھی. تو اس کے اندر جو آخری سوال تھا نا, آخری ٹریننگ کا آخری سوال تھا, آئی ایم ناٹ شیور کہ آخری تھا یا جتنا بھی تھا, لیکن ون آف دا لاسٹ کویسچن یہ تھا کہ پورے قرآن میں آپ کس نبی کی دعوت سے جو ہے زیادہ انسپائرڈ ہیں اور کس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتی ہیں زیادہ. تو میرا خیال ہے زیادہ نے یہی لکھا ہوگا, میں نے بھی یہی لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام considered himself not a pure soul. وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں. دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں. دیکھیں میرے اوپر ایک قتل کا الزام بھی ہے, اور وہ کہتے تھے کہ میرا سینہ گھٹتا ہے, میری زبان نہیں چلتی, میں اکیلا ہوں, میں کیسے فرعون کے دربار میں جا کے جو ہے وہ دعویٰ کروں. اور یقین کریں کہ ایسی ہی فیلنگ اللہ کے راستے میں اٹھنے والے لوگوں پہ آتی ہے کہ ہم جب لوگوں سے کہیں گے, اگلا بندہ اٹھ کے کہے گا اپنا تیرا کیا حال ہے بھائی. ہر وقت یہ ڈر لگتا ہے کہ کسی کو ہماری اصلیت پتہ چل گئی تو لوگ ہماری ایک بات نہیں سنیں گے. اینڈ اٹ از اے فیکٹ اینڈ آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ. اور یہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے, تو ٹھیک ہے جب سارے لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم بھی لگ جائیں, لیکن حال سب کا یہی ہے کہ حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے جاؤں, میرے اوپر تو ایک قتل کا الزام بھی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ میری زبان جو ہے وہ نہیں چلتی, میرا سینہ گھٹتا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں. اور بنی اسرائیلی روایت میں تو آتا ہے کہ لٹرلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی ان کی زبان میں. لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی, اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی, صرف یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ درس دینے یا دعوت دینے یا تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, زبان آپ کی ویسے ہی لڑکھڑانے لگتی, اور ایسے ہوتا ہے. اب حضرت یعنی ہر کوئی جو ہے وہ خطیب, اتنا حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ سنا ہے کہ بہت زبردست خطیب تھے, اور وہ جب بولا کرتے تھے سبحان اللہ تو لوگوں پہ رکت طاری ہو جاتی تھی. خرم مراد صاحب جو ہیں وہ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کا پہلا لیکچر تھا اور اسی طرح لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ بولنے کے لیے گئے تو اسٹیج پہ جا کے کہتے ہیں میں سلام کر کے دعا پڑھ کے تو خاموش ہو گیا, اور مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, اور میری زبان ہی نہیں چلتی تھی. اور بعد میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو یہ ہوتا ہے, یعنی کہ ہم یہ مطلب جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے اور دوسروں کو بات سکھانے نکلے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ریلیٹ یور سیلف. اچھا فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. بس یہی بات ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے نا کہ اللہ ہیں, سن رہے ہیں. انا معکم مستمعون. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں ایک بچہ سا نہیں پالا تھا. بالکل ایگزیکٹلی حضرت موسیٰ کو جس کا ڈر تھا نا کہ یہ لوگ یہی کہیں گے, وہی ہوا کہ جب پہنچے تو اس نے کہا کہ تو آ گیا, تجھے تو میں نے اپنے گھر میں رکھ کے پالا تھا, تو کیا تھا, تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں ہی گزارے ہیں, اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا. یعنی وہ جو قتل, میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد ہے نا تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا, پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکا ہے وہ ہے رب العالمین. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں.
सुभान अल्लाह। क़ाला इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून। मूसा ने कहा मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ उनके दरमियान है सब का सब, उन सब का रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हो। फ़िरौन ने कहा अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा अगरचे मैं ले आऊँ तेरे सामने एक सरी चीज़, यानी कोई निशानी ले आऊँ। फ़िरौन ने कहा अच्छा तो ले आ अगर तू सच्चा है। उसकी ज़ुबान से यह बात निकलते ही मूसा ने अपना असा फेंका और यकायक वो एक सरी अजदहा बन गया। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। फ़िरौन ने अपने गिरदो पेश के सरदारों से बोला ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है, एक्सपर्ट मैजिशियन। ये चाहता है कि अपने जादू के ज़ोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो। उन्होंने कहा इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर सियाने जादूगर को आपके पास ले आएँ। चुनाचा एक रोज़ मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया तुम इज्तिमा में चलोगे, शायद कि हम जादूगरों के दीन ही पर रह जाएं अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फ़िरौन से कहा हमें इनाम तो मिलेगा ना अगर हम गालिब रहे। उसने कहा हाँ, और तुम तो इस वक्त मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा फेंको जो तुम फेंकना चाहते हो। उन्होंने फ़ौरन अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंक दी और बोले फ़िरौन का इकबाल बुलंद हो, फ़िरौन के इकबाल से ही हम गालिब रहेंगे। हर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकीनन वो उनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। इस पर सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे कि मान गए हम रब्बुल आलमीन को, मूसा और हारून के रब को। फ़िरौन ने कहा तू मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त देता। ज़रूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा अभी तुम्हें मालूम हो जाता है कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ़ कर देगा क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाने वालों में हैं। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फ़िरौन ने फ़ौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दी और कहला भेजा ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और उन्होंने हमको बहुत नाराज़ किया है और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना होता है। इस तरह हम इन्हें इनके बागों और चश्मों और ख़जानों और उनके बेहतरीन क़यामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने उन सब चीज़ों को वारिस बना दिया। सुबह होते ही ये लोग उनके ताक़ुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के ज़रिए से हुक्म दिया कि मार अपना असा समुंदर पर। यकायक समुंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीम व शान पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। मूसा उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गरक कर दिया। इस वाक़े में एक बड़ी निशानी है मगर उन लोगों में से अक्सर मानने वाले ही नहीं हैं। और हकीकत में ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त और हकीम और रहीम है। तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कमज़ोरी की हद पे थे जब समुंदर उनके आगे था और फ़िरौन का लश्कर उनके पीछे था, और फ़िरौन अपनी ताकतवरी की हद पर था जब मूसा उनके सामने था और पीछे पूरी उसकी फौज खड़ी थी। और अंजाम क्या हुआ, सुभान अल्लाह। कभी कभी सामने जो चीज़ें नज़र आती हैं ना वो वैसी नहीं होती। अल्लाह की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। हमें सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करके सब्र करना चाहिए। और इन्हें इब्राहीम का किस्सा सुनाओ जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया कुछ बुत हैं जिनको हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो या ये तुम्हें कुछ नफ़ा और नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाया है। इस पर इब्राहीम ने कहा कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीज़ों को देखा भी है जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे हो। मेरे तो ये सब दुश्मन हैं बजुज़ एक रब्बुल आलमीन के। बड़ी प्यारी आगे जो है वो हज़रत इब्राहीम की बातें हैं, सुभान अल्लाह। मेरे तो ये सब दुश्मन है बजुज़ एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही तो है जो मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और दोबारा मुझे ज़िंदगी देगा, और जिससे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा वो मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्या डर है जो हो सारी खुदाई में मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा ज़माने से खफा मेरे लिए। ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके बाद इब्राहीम ने दुआ की, ए मेरे रब मुझे हकम अता कर
اور مجھ کو صالحوں کے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تب نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکنے والوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش ہم ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ ہم پہلے نہیں پڑھ چکے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، ہم پڑھ چکے ہیں ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں مگر سوائے اللہ کے، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، مائی ریوارڈ از ود اللہ، فاتقوا اللہ واطیعون۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی یہی بات کہے گا، مجھے تم سے کسی اجر کی نہ توقع ہے نہ ہی طلب ہے، بس تم اللہ سے ڈرو۔ اور یہ صرف دعوت کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کسی کے لیے بھی کبھی بھی کچھ کریں، ان ریٹرن کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، کچھ نہ اس کے لیے دل میں ہی کوئی بات رکھیں گے یہ میرے لیے کچھ فائدہ کر دے گا، یا ہم تو کسی کو تحفہ بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا دیکھیں اگلی دفعہ وہ کیا تحفہ دیتا ہے، وہ نہ دے تو پھر ہم نہیں دیتے، وہ نہ دے تو پھر ہم نہیں دیتے، اور اگر کوئی ہم سے برا تحفہ دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگلی دفعہ میں بھی اس کو ایسا ہی دوں۔ دوسرے کو دے آپ اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق، اور اجر اللہ سے مانگیں۔ اس لیے دیکھیں سائنس یہ ہے کہ آپ اگر دوسرے کو اپنی استطاعت کے مطابق دیں گے نا تو اللہ آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق دے گا، اگر آپ دوسرے کو اس کی استطاعت کے مطابق دیں گے تو پھر اللہ آپ کو آپ کی استطاعت کے مطابق دے گا، اور وہ کتنا کو گھٹیا ہوگا اب آپ خود ہی سوچ لیں، ہم کیا ہیں اور ہماری استطاعت کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے۔ بھول جائیں لوگوں کو دے کر اور دینے والے بنیں۔ آپ اوپر والا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں نیچے والا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دینے والے بنیں یا لینے والے؟ تو بس پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں، کسی کو کچھ بھی دیں۔ آپ نے کسی کی شادی پہ، اس کے عقیقے پہ، اس کی جس بھی پہ آپ نے کچھ دیے ہوئے، بھول جائیں وہ جو آپ نے بنائی ہوئی نا لسٹیں، اچھا فلانی کو میں نے اس پہ یہ دیا تھا، اب میں دیکھوں وہ کیا دیتی ہے، وہ پھاڑ دیں اپنی کتابیں آج کے بعد، اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیں اور دینے والے بنیں، اور تحفے بھی اپنی اوقات اپنی حیثیت سے دیں۔ مت سوچیں کہ ہاں جی وہ تو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے ڈیزائنر کے بغیر، تو میں اس کو پھر ڈیزائنر کے بغیر ہی دوں۔ آپ ڈیزائنر کے پہنتی ہیں، آپ ڈیزائنر کے دیں جی۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے جو ایمان لائیں کہ میں ان کو دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟ یہ خام کھا کے ٹومز اور یہ خام کھا کے جو اسٹیچوز اور خام کھا کے یعنی پلرز کھڑے کرنے اور بے وجہ کے محراب اور ممبر بناتے رہنا بلڈنگز کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا یہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے
اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو. تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو, تمہارے جانور دیے, اولادیں دی, باغ دی اور چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے جواب دیا, تو نصیحت کر یا نہ کر, ہمارے لیے سب یکساں ہے. یہ باتیں تو یوں ہی سے ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست اور رحیم بھی ہے. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے باغوں اور چشموں میں, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا, تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح نے کہا, یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کے پینے کا ہے, پانی پینے کا ہے, اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست ہے اور رحیم ہے. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو. ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. ان اجری الا علی رب العالمین. آپ مجھے بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کو کتنی یعنی فرصت تھی اور کتنے ورڈز ایکسٹرا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بار بار لکھی. کیا ریزن ہے مجھے بتائیں آپ. ریمائنڈر ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ مان کے نہیں دیتے. واقعی ہم لوگوں سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم جو بھی ذرا سا کچھ کام کر لینا ہماری ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے ہو جاتی ہیں. میں نے تو اتنا کیا, ان کو دیکھو آگے سے. اور آپ کسی بھی لیول پہ آپ افطاری بناتے ہیں اور کوئی آپ کی تعریف نہ کرے, پھر کیا ہوتا ہے؟ دل دکھتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں افطاری اللہ کے لیے بناتے ہم؟ کیوں نہیں ہم سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ ہم کچھ پہن لیں, ہمیں ہوتا لوگ ہماری تعریف کریں. ہم اتنے تعریف کے بھوکے کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں اتنی اپریسیشن کیوں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ لوگ ہم سے بہتر ہونے چاہیے؟ مطلب ہم جب لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ تھنک اباؤٹ اٹ, ہم جب لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے افضل ہو جائیں. ہماری جو تعریف کر دے گا ہم سے بہتر ہو گیا کہ نہیں؟ جس نے ہمیں تھینک یو کر دیا ہم سے بہتر ہو گیا کہ نہیں؟ جس نے ہم سے بڑھ کر تحفہ دے دیا ہم سے بہتر ہو گیا کہ نہیں؟ ہم کیوں نہیں خود بہتر رہنا چاہتے؟ کیوں نہیں ہم اوپر والا ہاتھ بننا چاہتے؟ سورہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تمہیں جو بھی کھلاتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خالص اللہ کی خوشی کے لیے ہے, نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کے لیے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم کیا ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے اس دن کے ڈر کا, اس دن کے آنے کا خوف ہے. تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے جئیں اور اللہ ہی کے لیے مریں. یہ سانس بھی لیں تو اللہ کے لیے, کھانا پکائیں تو اللہ کے لیے, کپڑے پہنے تو اللہ کے لیے, لوگوں کو تحفے تحائف دیں, ان سے گلے ملیں, محبتیں کریں اللہ کے لیے. سب کچھ اللہ کے لیے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ جو قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو اس میں دو لوگ ایسے ہوں گے, امیجن کریں, یعنی اٹس امیزنگ کہ دو لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, بس اس لیے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پہنچ گئے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہن آپ نے کیا پیاری بات کر دی. کاش اللہ تعالیٰ اور اللہ کر سکتے ہیں, اللہ اس مجلس کو قبول کر لے اور واقعی ہمارا یہاں آنا, یہ پڑھنا پڑھانا, یا آپ کی محبتیں, یہ سب قبول کر لے اور قیامت والے دن اسی کے عوض میں ہی ہمیں اپنی جنت دے دیں.
تو وہ دو لوگ سوچیں کتنی مطلب آسان بات لگتی ہے نا کہ محبت کریں اللہ کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اور پہنچ جائیں جنت میں. اور صرف جنت میں نہیں, عرش کے سائے کے نیچے تو کتنے کم لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کی جو ہے وہ نعمت میں پہنچے. تو پھر وہی بات کہ میرا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے واقعی یعنی ایزیئر سیڈ دین ڈن. بہت مشکل ہے کسی سے ایکسپیکٹ نہ کرنا, بہت مشکل. کہنا بڑا آسان ہے لیکن ہم انسان ہیں. ہم تو کسی کو کچھ افطاری بنا کے بھیجتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کی طرف سے کوئی افطاری نہیں آئی ابھی تک. ایسا ہے کہ نہیں, ایسا ہو جاتا ہے سب. جو نہیں کر رہے وہ بہت اللہ کے پیارے بندے ہیں. کسی کوئی ہمیں اچھا کسی کی ہم نے افطاری کر لی ہے نا, اب ہمیں ہوتا ہے وہ ہمیں اب کب بلائیں گے, ہم دیکھتے ہیں. کسی کی دعوت کرتے ہیں, اب ہمیں ہوتا ہے اگلا ہمیں کب دعوت پہ بلائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ تو حساب رکھتے ہیں. اچھا یہی رویہ ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے نا, شوہر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. شوہر سے کیوں اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہر وقت اپنے ساتھ خود ہی ایک جنگ کرنی پڑتی ہے, نفس کو قابو رکھنے. کیونکہ میں نے جہاں بھی کبھی بیٹھ کے نا کبھی میاں بیوی کا لیکچر دیا نا, تو ہمیشہ عورتیں آگے سے کہتی نہیں ہم تو اتنا کرتے ہیں جی شوہر ہی نہیں آگے سے کرتے. آپ شوہروں کے ساتھ اللہ کی خاطر کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ انہیں ایک دفعہ آئی لو یو کہیں تو وہ آگے سے 10 دفعہ آئی لو یو کہیں. آپ نے ان کے لیے کھانا پکایا تو اگلی دفعہ پھول لے کر آئیں. کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ بیچارے بیک گراؤنڈ میں کر رہے ہیں نا, وہ کما کے لا رہے ہیں, دیٹس اٹ. یقین کریں ہم اس کے پاس بھی نہیں ہو سکتے کہ جو وہ کر رہے ہیں. اور کتنی ہم خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں اور کوئنز کی طرح رہتی ہیں, اور ہمارے میاں لا کے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر بھی ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کبھی ہمیں پھول کیوں نہیں لا کے دیے, اور کبھی ہمارے لیے یہ گفٹ نہیں لائے, کبھی کارڈ نہیں لائے, کبھی فلاں نہیں لائے. وہ بیچارے جو کچھ کرے کبھی سوچیں تو صحیح ہمارے لیے کیا ہے. یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جب بھی کسی کو اپنے شوہر سے شکوہ ہو تو وہ کہتی ہے تم نے میرے لیے کبھی کیا ہی کیا ہے. کس قدر یہ ناشکری. تو شوہروں کے لیے بھی اچھا اولاد سے بھی نہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں, اور یہاں پہ تو بالکل ہی نہ رکھیں نا. سسرال سے بھی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. آپ اچھا کر ہی جائیں, کرتے ہی جائیں. دنیا اللہ کے بندوں سے محبت کریں اللہ کے لیے, ان کی محبت کے لیے نہ کریں. رحمان کے بندے ہمیں تو نہیں بنتے. رحمان کے بندے بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ بڑی یعنی ہارڈ ورک ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ کل آپ ایسی ہو جائیں گے, لیکن بس کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے. اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کریں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو کیا ہے کہ میرا اجر جو ہے وہ صرف میرے رب کے پاس ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم لوگ خود ہی حد سے گزر گئے ہو. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہ جائے گا. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات, بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی تھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو, صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو, اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے.